جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال کمال ہے۔ اہل سنت وہ جنتی گروہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے دربار پر بھی مانتے ہیں، کرنے والے کے دربار پر بھی مانتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے نعرے لگاؤ اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرو، یا اہل بیت اطہار کی شان بلند کرنے پہ دعوے دار اور نعرے لگاؤ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی گستاخی کرو۔ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ ستارے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی آگ، وہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کشتی نور کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور میرے صحابہ صحابی کر مجنون بے ایلیہ ہمیں کرنے کے لیے چاہے کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی ہے، جس کی کہتے کرو گے ہدایت ہے۔ ہم نے صحابہ کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی نہیں کرنی اور اہل بیت اطہار کی شان میں صحابہ کی گستاخی نہیں کرنی۔ ہمارا یہ مسئلہ اور ہماری یہ تربیت ہے، اور اسی گروہ کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے پاک کا مفہوم کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، فرقے ہوں گے، لیکن جنتی ان میں سے ایک ہی ہوگا۔ اور اپنے پیغامبروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، عاشقوں کا گروہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت اطہار دونوں کی نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ ہیں۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق چند معلومات ویسے لوگ اگر ساری دنیا لگ جائے لکھنا شروع کر دیں تو ہاتھ کی طاقت، قلم کی سیاہی، زمین کو بطور برق استعمال کیا جائے، زمین کی بطور برق استعمال شدہ یہ کاغذ، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال سے ملا ہے کسی دوسرے صحابی کے مال سے نہیں ملا، اور میں نے سب کے احسانوں کو دنیا میں جگا دیا ہے، میں نے دنیا کا بدلہ، میں نے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کا بدلہ کل حشر کی سرزمین میں یہ اللہ پورا کرنا ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابھی اسلام کا نور نہیں کھلا تھا، اسلام کا سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ مکے کا ایک تاجر بزنس مین ملک شام جا رہا ہے، اور ملک شام پہنچ کر تاجر ہے وہاں اس نے خواب دیکھا، تو بحیرہ نامی ایک راہب کے پاس گیا، جا کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور بحیرہ نامی اس شخص کو اپنا خواب بیان کیا، اور خواب بیان کرنے کے بعد اس بحیرہ نامی شخص نے کہا تو بتا تو کس جگہ کا رہنے والا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مکے کا رہنے والا ہوں۔ دوسرا سوال بحیرہ نامی شخص نے کیا کہ تیرا خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، تیری قوم کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قریش ہوں، میرا قبیلہ قوم خاندان قریش ہے، قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا کام کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں تو تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تیری قوم اور تیری قبیلے کے لیے آخری نبی نے آنا ہے، اور تیری خواب کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ اس نبی کی ظاہری حیاتی میں بھی اس کا وزیر ہوگا، اور اس کے وصال کے بعد بھی اس کا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ اب یہ خواب ہوا، آپ نے باقی کسی کو یہ خواب بتلایا نہیں، نہ خواب بتلایا نہ تعبیر بتائی۔ مکے آئے، زمانہ گزرتا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خواب یاد آیا جو ملک شام میں دیکھا تھا کہ مجھے بحیرہ نامی شخص نے کہا میرے خاندان کے اندر ایک نبی آئے گا، نبی نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، اعلان تو کر دیا، نبی نے کہہ دیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان ہو گیا ہے۔ اب ان کے اس دعوے پر دلیل جا کے قدم تو کریں کہ آپ کی دلیل کیا ہے، آپ اللہ کی نبی۔ روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے نکلے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج کہتے نورانی صورت والے، اے نورانی سیرت والے، بتائیے گا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل چاہیے۔ میرے نبی نے مسکرائے فرمایا صدیق اکبر دلیل یا دلیل وہ رسول کے شام کے اندر جو میرے خواب دیکھا تھا وہ کافی تھا، وہ خواب جس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں یا بحیرہ نامی شخص، یہ دو شخص جانتے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے جب صدیق اکبر نے یہ سنا کہ ملک شام کے اندر دیکھا ہوا خواب کیا کافی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو چپتی لی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے پیشانی کے اوپر چوم کر بوسہ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر میرے نبی کا غلام بن گیا۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا صدیق کو جو خواب دیکھا تھا وہ کافی نہیں میری نبوت کی دلیل کے لیے، خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے جو غیب کی خبریں بتائیں جیسے کہ رب کا حکم ہوا کرتا ہے، کیونکہ غیب کی خبر بتانے والا نبی یہی ہوتا ہے۔ جیسے کفار نے مشرکین نے جادوگر کہا، لیکن جہاں جادوؤں کا زور بھی ٹوٹ جائے وہاں میرے نبی کا معجزہ کام کرتا ہے۔ جادوگر تو زمین پہ جادو کر سکتے ہیں، آسمان کے چاند پہ تو جادو نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، چاند پہ تو ٹکڑے کر کے دیں۔ میرے نبی نے اشارہ کیا چاند پہ ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا تو نے کسی جادوگر کے پاس نہیں، تم رب کے حبیب کے پاس آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے سیرت شخص کو دیکھنا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھنا ہے۔ جس نے دنیا میں
جنت کی شخص کو دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھ لے، صدیق جنتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا پیارا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک نام عتیق ہے، اور عتیق کا معنی ہے عذاب۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، صدیق اکبر دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور دوسری روایت ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ 5 یا 6 صحابہ اشرف مبشرہ میں سے وہ صحابہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری حیات میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں اور کوششوں سے 5 یا 6 صحابہ اشرف مبشرہ میں آپ کی کوششوں سے اسلام لائے، وہ مسلمان ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اور آپ کی دعوت سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صرف زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے شریف ہے فرمایا کہ جبرائیل امین آیا اور آقا ایک کونے میں بیٹھ گئے، اتنے میں صدیق اکبر وہاں سے صدیق اکبر کا گزر ہوا تو جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے یہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا آسمان والے بھی صدیق اکبر کو جانتے ہیں؟ تو جبرائیل امین کہتا ہے یا رسول اللہ زمین والوں سے آسمان والے صدیق کی شان کو زیادہ کرتے ہیں، زمین کے جو شان ہے صدیق اکبر کی یا جو نام ہے اس سے زیادہ صدیق اکبر کی شان آسمانوں پہ بنا ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے صحابہ ہیں لیکن جو شان اور جو خصوصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اکبر، سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ جو بات ہمارے من چلے تو اس کہتے ہیں علی کا پیدا نکل، علی کا پیدا نکل کسی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بعض خصوصیات ایسی ہیں جو مولا شیخ رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم کے پیارے حبیب نے اس کے عطا فرمائی کہ ان خصوصیات میں کوئی صحابی ان کے برابر نہیں، ہم پلہ نہیں، لیکن انبیاء کے بعد جس شخصیت کا افضلیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صرف میں نے یہ مولا کریم نے جو ہمارے بعد دوست آپ نعرہ لگا کے علی کا اور سیدنا صدیق اکبر کے کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک بدبخت نے لگایا تھا، تو کم از کم علی کے نام کے آڑ میں آ کے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی نہ کر، یہ حضرت علی سے بھی کچھ تو صحیح کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، آپ دونوں کا تعلق اور رشتہ کیا ہے، یہ تو پوچھ علی کا نام لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، سنت کا اقرار نہیں، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا نا حضرت علی کو تو مسکرا پڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صدیق مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرایا کیا؟ اب علی کی آگ میں صدیق کی شان میں مستحفی کرنے والوں کو یہ روایت نظر نہیں آتی ہے، آپ لوگ بیان فن کی کتابیں ہیں۔ حضرت امیر مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر آپ آئے مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں مرتضیٰ مسکرانے کی وجہ یہ ہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے علی وہ ہے جو سلام سے ہر بندے کو ٹکٹ عطا فرمائے گا، جس کو ٹکٹ علی نے دے دیا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں اس لیے آپ کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہوں کہ علی تیری شان کتنی زیادہ ہے، کتنی بلند ہے، کتنی تیری شان اونچی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا علی جنت کا ٹکٹ تسلیم کر رہا ہوگا۔
صدیق کو گالیاں دے گا علی کا نام لے اسے جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا، اگرچہ ٹکٹ حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں دینا ہے، لیکن دیکھیں اسے جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہوا۔ ہم صحابہ نے بیت پہ لڑانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یوں ہوا پھر ہوا چوں ہوا کتنا ہوا، نہیں، کتاب کو پڑھ، سیرت کی کتاب ہو یا کسی شخصیت کی صورت کی کتاب ہو پڑھ جس کے اندر صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہو، تو صحابہ اور اہل بیت کے اندر جھگڑے فساد پیدا کرنے والے کو نہ بن کہ حضرت علی کا نام لے کر یا سیدہ کائنات کا نام لے کر صحابہ فدا شروع کر۔ اور میرا نبی یہ فرمایا ہے کہ جس نے جنت میں دیکھنا ہو صدیق اکبر کو دیکھ لے، اور پھر صدیق اکبر کی شان آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا صدیق یہ انگوٹھی لے اور جا نقاش کے پاس جو انگوٹھی پہ نقش نگار کرنے والے ہوتے ہیں یہ نقاش بھی تھا، اور اسے جا کر کے دیکھ اس پہ اکتب لا الہ الا اللہ، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کر چلے گئے، نقاش کے پاس جا کر پہنچے اور کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی صورت اندر ایک بار نقاش نے لکھنا شروع کر دیا۔ انگوٹھی میں لے کر واپس آئے، انگوٹھی میں لے کے پیش میں دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدیق اکبر، کلمہ بھی پورا لکھا ہوا ہے، آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر ما هذه الزوائد، یہ زیادتی کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا، میرے پیار نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کو نبی کے نام سے جدا کر دوں یا نبی کے نام کو خدا کے نام سے جدا کر دوں۔ آپ کا ارشاد کا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لائے، میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا، میں نے پورا کلمہ لکھوا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا نام کیسے لکھا گیا؟ اللہ کریم یہ جبرائیل نے ہمیں کو بھیج دیا، جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہے تیرا نام اور میرا نام تو نقاش میں لکھا ہے، اس حسنے پہ مشوردار کرنے والا نے لکھا ہے، لیکن صدیق اکبر کا نام میرے اللہ نے جبرائیل امین سے لکھوایا ہے۔ اس کی وجہ یہ صدیق کی محبت میں یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا نام تیرے نام سے جدا ہو جائے، تیرا نام میرے نام سے جدا ہو جائے۔ صدیق کی محبت میں میری اور تیری محبت کے اندر جدائی گوارا نہیں کی، میرے اللہ نے تیری اور صدیق کی دوستی کے اندر بھی جدائی گوارا نہیں کی۔ میرا تیرا نام صدیق نے لکھوایا، صدیق اکبر کا نام میرے اللہ نے لکھوایا۔ شان یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام رب کے حکم سے لکھا جا رہا ہے، کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے نام کو رب کے نام سے جدا کر صدیق اکبر نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اتنا پاکیزہ صحابی، اور وہ صحابی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، اس کی ذات کے نامدار ہو اور میں اور آپ خاموش بیٹھے رہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان تو اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ ستاروں کے برابر میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر صدیق اکبر کی نیکیاں، صدیق اکبر کی نیکیاں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں میں پڑی ہے۔ صدیق کی ساری نیکیوں کی بات نہ کر، عمر فاروق کی ساری نیکیاں ہوں اور حضرت صدیق اکبر کی صرف ایک نیکی ہو، وہ ایک نیکی صدیق حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں میں پڑی ہے۔ اپنے پہ بات نہ
وہ مقام ہے دیکھنے آگے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ چلنا رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ دوسرے محلے جا کے نوکری کر کے کچھ چھوارے لے کے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مال کے اوپر ان چھواروں کو ڈال کہ ان چھواروں کی مدد سے سارے مال پر لیکن اعلان کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال پہنچایا ہوا ہے آپ نے کہا آج تک میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھا آج کیونکہ میرے پاس مال زیادہ آیا ہوا ہے میں نے صدیق سے زیادہ مال دینا ہے اور اپنے گھر کے تمام مال کے دو حصے کیے آدھا مال گھر مصطفیٰ میں پیش کر دیا آدھا گھر والوں کے لیے اتنے لے عمر فاروق مال دے کر ابھی کھڑے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال دے کر میرے نبی نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا رسول اللہ جتنا مال تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گھر نے صرف ایک اللہ کو چھوڑا ہے اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اللہ کا نام ہے گھر میں اللہ کے رسول کا نام ہے باقی کچھ نہیں چھوڑا سجدہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رات کا پہر ہے دن کو سارا مال پیش کر دیا ہے رات کا پہر ہے میں نے دیکھا میرے ابا حضور دیوار پہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں میں نے پوچھا ابا حضور مال سارا دے کے آ گیا دیوار پہ کیا تلاش کر رہے ہو فرمانے لگے بیٹی میں نے اہل دل یہاں سوئی لگائی تھی میری محبت کی گوارا نہیں کرتی میرے نبی نے اعلان کیا ہے اور صدیق اکبر کے گھر میں سوئی پڑی ہوئی وہ سوئی بھی لا کر میرے مصطفیٰ میں دے دیا اسی غزوے کا واقعہ غزوہ تبوک میں کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کے جسم سے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے میں یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں قیمتی لباس آپ کے دل میں خیال آیا آقا کریم علیہ السلام نے چلے کا اعلان کیا ہے سارا مال پیش کر چکا ہوں لیکن یہ جو قیمتی لباس ہے یہ تو ہے بازار جاتے ہیں اپنا قیمتی لباس بازار کے اندر فروخت کر کے ٹاٹ کا لباس پہن کے آتا ہے اور ٹاٹ کے لباس میں دیکھا کیونکہ بٹن نہیں ان بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ٹاٹ کا لباس پہن کر جو دیر ہمیں ادھر مصطفیٰ میں پیش کر دیے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا کر میرے نبی کی بارگاہ میں جب میرے نبی کی بارگاہ میں آیا کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے خلیفہ میرا پاس اے مومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے یارے گا یہ تو نے کیا حکم بنا رکھا ہے ٹاٹ کا لباس پہن کر یہ بٹن کی جگہ کانٹے لگا کے آ گیا ہے وجہ کیا ہے ابھی صدیق اکبر نے جواب دے دیا کہ جبرائیل امین کو دیکھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کا پورا مجمع ہے پورا جنگ سے 70,000 فرشتوں کا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے بٹن کی جگہ سب کے کانٹے لگے ہوئے ہیں میرے نبی نے بتایا کہ تیرا ہوا کیسا ہے تو نے آج کیا تماشا بنا رکھا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کریم کو صدیق اکبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے فرمایا کہ تو خود بھی ٹاٹ کا لباس پہن بٹن کی جگہ کانٹے لگاؤ 70,000 فرشتوں کو بھی لے کے جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں لے کے چلا جا میرے نبی سے جا کر کہہ دے رب کریم فرماتا ہے جب تک تیرے لشکر کے اندر تیرے صحابہ کے اندر تیرے گروہ میں تیرے حمایت میں صدیق اکبر جیسے لوگ موجود ہیں اللہ کریم فرماتا ہے فتح تمہاری مقدر بن چکی ہے آپ کو شکست ہو ہی نہیں سکتی کتنا وفادار ساتھی ہے یعنی کہ دنیا کا جو مال تھا آپ نے دل نصیب میں پیش کر دیا بہت بڑے تاریخ کے بزنس میں تھے آقا کریم علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جتنا مال صدیق اکبر نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے اور جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے مجھے نفع ہوا ہے اسلام کو نفع ہوا ہے باقی کسی صحابی کے مال سے اتنا نفع نہیں ہوا جب یہ بات کہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے رو کے آقا کریم علیہ السلام کی قدموں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کا نہیں میرا مال بھی آپ کا نہیں ہے
کملی والے میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، تو پھر آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ جس طرح ایک روایت میں نظر آتا ہے کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے غلامی سے آزاد کروایا تھا، تو اس وقت میرے نبی نے جا کر صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق اس نیکی میں مجھے شریک نہیں کرتا، مال آدھا آدھا کر دیتے ہیں، بلال کو جو تم نے آزاد کروایا ہے، اتنے مال و دولت دیا ہے، آدھا میری طرف سے آدھا آپ کی طرف سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رو پڑے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میں نے مال دیا ہے وہ بھی تو آپ کا ہی ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ اگر بلال کی نیکی میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کی خوشی کے لیے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ تو حکیم الامت احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر کروڑہاں طور پر سلام ہو کہ تو نے ہمارے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، تو ہمارے آقا کا بھی تو آقا ہے، یعنی جو آپ کا غلام ہے بلال وہ ہمارا آقا ہے، اور ہمارے آقا کا تو آقا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام یہ ہے کہ ساری کائنات مل جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ عرفہ ہے کہ کائنات عالم کے اندر اگر اور نہیں اہل بیت اطہار کی سیرتوں پر لکھی جانے والی یا اہل بیت صحابہ اکرام کی رشتہ داریوں میں لکھی جانے والی کتب کو اگر پڑھا جائے تو اس کتب کے اندر یہ روایتیں ہمیں ملے گی کہ صحابہ کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان بڑی محبت الفت اور چاہت تھی۔ صحابہ کا ادب و احترام اہل بیت اطہار والے کرتے تھے اور اہل بیت اطہار صحابہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا بھی اور صحابہ اکرام کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔